دیکھیے یہ جو صورتحال جو بن کے آئی ہے جو پاکستان میں اس وقت نہ صرف سیاسی ایک بحران ہے بلکہ ایک ملٹیپل بحران پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت سب سے جو خطرناک صورت یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں وہ سب متنازع بن گئے ہیں۔ تو اس چپکلش پہ جو ہے وہ ایک ملک میں بالکل ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا حل نظر ہمیں نہیں آتا ہے، کیونکہ ایک طرف یہ مسائل موجود ہیں جو کہ ملک کی جو ہے بقا کے لیے ایک بہت اہم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کی نوعیت یہ آ رہی ہے کہ جو ایک لحاظ سے کنفرنٹیشن کی صورتحال بن کے آ رہی ہے، اس میں ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی چیزوں پہ بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو صوبوں میں الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ پنجاب میں تو تاریخ بھی دی گئی ہے، جو کہ کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تاریخ نہیں ملی ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا واقعہ ہوگا کہ جہاں پہ دو صوبوں کے الیکشن ہوں گے، اور پھر بعد میں جنرل الیکشن جو ہے وہ آگے چل کے چند مہینے بعد ہونے ہیں۔ تو یہ صورتحال خود جو ہے ایک تنازع کے باعث بن سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے آئینی صورتحال، آئینی اس کا جو ایک بحران بھی جنم لے سکتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے اپنا ایک آرڈر تو پاس کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 90 دنوں کے اندر اندر ہونے چاہیے ڈیزولیوشن کے، اور جو ہے یہ فیصلہ جو ہے اس پہ بہت ساری چیزیں اختلافات ہو سکتے ہیں، کس طرح سے بینچ ترتیب دیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے آئین کے مطابق یہ فیصلہ ہے، کیونکہ آئین میں یہ بات صاف واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ ڈیزولیوشن کے بعد جو ہے 90 دنوں کے بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت کی طرف سے تو خاص طور پہ یہ بالکل واضح چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اشارے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن اس وقت نہیں چاہتے ہیں ان دو صوبوں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملتوی ہو سکتے ہیں الیکشن۔ ابھی تک تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی جو ہے وہ الیکشنز کی تمام شیڈیول بھی جاری کر دی ہے، تاریخ بھی دے دی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے تیاری ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت کو ان کو فنڈ فراہم کرنے پڑیں گے، جس کی میرے خیال الیکشن کمیشن نے آلریڈی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے۔ 20-25 ارب چاہیے ان کو الیکشن کرانے کے ان دو صوبوں میں، اور دوسری طرف جو ہے پھر ایک لحاظ سے سیکورٹی کی مسائل بھی موجود ہے، اور یہ دو چیزوں کا سہارا جو ہے حکومت لے رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم ایک الیکشن کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک مزید بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ، وہ بہت زیادہ کشیدگی کی فضا ہے، اور جس میں ہمیں دیکھا ہے کہ جو پچھلے ہفتے جو واقعہ ہوا تھا، جس کی آپ نے ابھی مثال بھی دی ہے کہ کارکن کے ہلاک ہونے کی خبر بھی آئی ہے اور کئی پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ تصادم کی صورتحال بن کے آ رہی ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دیکھیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت نے ماضی سے اپنے کوئی بھی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ وہی جو ہے وہ حربے استعمال کر رہی ہے جو کہ پہلے کی حکومتیں کرتی تھی اپنے رائولز کو سپریس کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے وہی کیا تھا، اپوزیشن کے لیے رہنماؤں کو جو ہے نیب کے تحت جو ہے وہ مہینوں جیلوں میں رکھا گیا، اور اب وہی حربے جو ہے یہ حکومت استعمال کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حربے جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو ہے اس وقت تقریباً 70 کے قریب مقدمات مختلف علاقوں میں درج ہے، اور یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں لانا چاہتی ہے۔ لیکن دیکھیں اس قسم کے حربے کبھی کامیاب پہلے نہیں ہوئے تھے اور ابھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے ایک تصادم کی نوعیت تو پیدا ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی جمہوری عمل کی طرف ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو خطرہ اس قسم کی پالیسی سے ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کشیدگی کی وجہ سے، یا تمام جو ہے سیاسی جو ایک تصادم ہے اس کی وجہ سے، جو ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ جو ہے وہ جمہوری عمل جو ہے وہ تو بہت ہی کمزور ہوا ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیشنل اسمبلی ڈس فنکشنل ہے، دو صوبوں میں ایک کیئر ٹیکر حکومتیں موجود ہیں، اور باقی دو صوبوں میں جو ہے حکومتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگست تک جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کی جو ہے وہ مدت بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتحال میں
یہ جو بحران ہے وہ کوئی کسی کی طرف سے کمی ہونے کے آثار نظر نہیں آتی، نہ ہی حکومت کی کوشش ہے کہ اس چیز کو کشیدگی کی فضا کو کم کیا جائے، اور نہ ہی جو ہے عمران خان میں لگتا ہے مجھے کہ وہ جو ہے کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے پالیسی چل رہے ہیں، ایک تصادم کی پالیسی میں ان کو فائدہ سیاسی طور پہ پہنچ رہا ہے، لیکن حکومت کو بھی طرف سے جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ان کو بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ نعرہ بھی بلند ہو رہا ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ کی طرف سے، رہنماؤں کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ احتساب، اس کے بعد الیکشن۔ یہ نعرے جو ہے ہم نے پہلے بھی سنے تھے، ضیاء الحق نے بھی اس کو استعمال کیا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی استعمال کیا تھا، تاکہ جو ہے لوگوں کا جمہوری حقوق کو سلب کیا سکے۔ اور اب یہ نعرہ دوبارہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ایک بہت بڑا سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، کیا مسلم لیگ جو ہے، جو بڑا دعوے کرتی رہی ہے کہ وہ جمہوری عمل پہ یقین رکھتی ہے، تو اس نعرے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ الیکشن چاہتے ہیں یا الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ اور میرے خیال یہ ہے کہ جو تاثر عوام میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ موجود ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ہے صورتحال سے جو ہے کوئی چیزیں جو ہے درست نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان کی طرف سے بھی بات آتی ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لینا چاہیے تھا، سیاسی جماعتوں کو کوئی حل نکالنا چاہیے تھا کہ تمام انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں جیسے کہ پہلے ہوتے رہے، تاکہ کوئی اس میں ایک لحاظ سے آئینی مسائل پیدا نہ ہوں، لیکن وہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہیں پہ جو ہے کہ سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہمیشہ بات آئی ہے کہ وہ چوروں سے بات نہیں کر سکتے، اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت یا پی ڈی ایم کی جو الائز پارٹی ہے ان کا بھی رویہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے جو عمران خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی سے اپنے کارکنوں کو استعفیٰ دیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے طے کیا کہ واپس جانا چاہتے ہیں، تو فوری طور پہ ان کے استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ واپس جو ہے تحریک یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی میں آئے۔ تو اب یہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب سیاسی عمل رکتا ہے تو اس کی وجہ سے جو غیر آئینی جو ادارے ہوتے ہیں، جو کہ جس کو کہتے ہیں جن کے باہر ایک سیاسی عمل سے باہر کی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا جو ہے وہ پھر ان کا ایک لحاظ سے اسرٹیونیس بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ یہ مواقع دیکھے ہیں کہ جب سیاسی پارٹیاں آپس میں تصادم کی طرف جاتی ہیں تو پھر ایسی قوتوں کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر سے جو ہے ایک جمہوری عمل کو ختم کر کے ایک مطلق العنان حکومت قائم کرے۔ اور اگر یہ صورتحال بن کے آتی ہے تو اس کی ذمہ داری تمام کی تمام جو ہے سیاسی پارٹیوں پہ پڑے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ پاکستان میں المیہ رہا ہے کہ جو ہے سیاسی عمل کو کبھی بھی مضبوط ہونے نہیں دیا گیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی عمل دخل رہا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ مینیپولیشن ہوتی رہی ہے، ایک حکومت گرا کے دوسری حکومتوں کو لایا جاتا رہا ہے، تو وہ سب کے سب مل کے جو ہے انہوں نے ایک سیاسی ایک عمل کو کمزور کیا ہے۔ اور خاص طور پہ اب جو صورتحال نظر آتی ہے اس سے تو اور زیادہ جو ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ، یہ بحران پہ اگر کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے، کوئی سیاسی جو ہے تصفیہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے یہ جمہوری عمل کو بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ دیکھیں بالکل صحیح ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے جو پہلے بھی پاکستان مستقل ایک سیاسی بحران تو ہمیشہ رہا ہے، پاکستان میں کبھی بھی جو ہے صحیح معنوں میں سیاسی طور پہ استحکام نہیں رہا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ زیادہ خطرناک اس لیے بھی بن کے آتی ہے کہ تمام جمہوری ادارے جو ہے وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ دوسرے اور ادارے جس کے آپ نشاندہی کہ سپریم کورٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی تقسیم ہوتی ہے، پبلکلی تقسیم نظر بھی آتی ہے ہمیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو ہے پہلے کوئی، اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہے تمام ججز جو ہے کسی چیز پہ اتفاق کریں، لیکن اس طرح سے کھل کے آنا جو اختلافات جو ہے پبلک لیول پہ، وہ ایک خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تقسیم نظر آتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں جو مداخلت رہی ہے اس نے بہت زیادہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور ابھی دیکھا جائے کہ ایک حد تک یہ ہم دیکھ چکے عمران خان کے زمانے میں، یا عمران خان کا خود بھی منتخب ہونا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہوا ہے۔ لیکن ابھی بھی کہا دیا جاتا ہے کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ نیوٹرل ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کا ایک لحاظ سے جو ایک اس کو کہتے ہیں شیڈو جو ہے ان کا اتنا گہرا ہے،
اور خاص طور پہ جب سیاسی عمل میں کمی کمزور ہوتی ہے تو پھر ان کا ان کا رول جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے تاریخ میں۔ تو یہ تمام مل کے اچھا یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان کو ملٹیپل چیلنجز کے سامنے ہے، اور سب سے بڑا جو خطرہ وہ بن کے آتا ہے وہ معاشی صورتحال جو نظر آتی ہے۔ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہی موجود ہے، دیوالیہ ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور خاص طور پہ اس حکومت کی جو پالیسی رہی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں رہی ہیں معاشی صورتحال کو سنبھالنے میں۔ معاشی جو استحکامی آتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی بھی بہت بڑا خطرہ محسوس معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو بنیادی چیز یہی بن کے آتی ہے، لیکن ایک اور سب سے بات ایک اور آتی ہے کہ اس عرصے میں پاکستان میں دیکھا جائے تو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے مسائل بھی بہت بڑے ہیں۔ تو یہ ایک ملٹیپل چیلنج کے سامنے ہے کہ ایک ملک جو ہے جب سیاسی طور پہ غیر مستحکم ہو، معاشی طور پہ دیوالیہ کی طرف جا رہا ہو، اور اس صورتحال میں جو نیشنل سیکورٹی کے جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پاکستان میں یقینی بات یہ ہے کہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ موجود ہے۔ اور میرے خیال یہ کہ سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ابھی تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکی ہیں، اور نہ ہی ہمارے ادارے جو ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ملک کا جو سیاسی غیر استحکام اور معاشی طور پہ جو ہے وہ ایک زوال پذیر، اور اس کا نیشنل سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں اس نے مل کے جو ہے بہت ہی خطرناک صورت بنا لی ہے۔ اور اس صورتحال میں اگر یہ تصادم آگے بڑھتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا الیکشن ملتوی ہوتے ہیں یا الیکشن نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بہت گہرے پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کی اوور آل جو سیاسی یہ معاشی صورتحال پہ بھی اثر پڑے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔